السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انصاف سبق پڑھا تھا۔ اس میں حضرت علی نے کس طریقے سے ان 3 مسافروں کی مدد کی تھی، کس طرح ان کا انصاف کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا۔ ابھی سبق کے آخر میں کچھ مشقیں ہمیں دی گئی ہیں، وہ مشقیں ہم لوگ کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر لفظیات ہے۔ لفظیات میں پہلا بٹ کیا دیا گیا ہے؟ نیچے دیے گئے الفاظوں کے آخری حرف سے ایسے 2 الفاظ لکھیے جو نون اور نون غنہ پر ختم ہوتے ہو۔ نون اور نون غنہ پر ختم ہوتے ہو۔ جیسے کہ مثال یہاں پر دی گئی ہے رات۔ رات کا آخری لفظ جو ہے وہ ہے تے۔ تو تے سے 3 بنا یہاں پر۔ اس کے آخر میں شرط کیا رکھی گئی ہے کہ ان کے جو 2 لفظ ہم لکھ رہے ہیں اس کے آخر میں یا تو نون ہونا چاہیے یا نون غنہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر مثال میں 3 نون بچا ہے، یہاں پر پھر نون سے ہم لوگ نون بچا ہے، اور یہاں پر تا سے تختیاں ایک نون غنہ اور ایک نون۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر پہلا لفظ ہمیں جو دیا گیا ہے درہم۔ درہم کا آخری لفظ کیا ہے؟ میم۔ تو یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ نون یا نون غنہ۔ میم سے ہم لوگ ایسا لفظ بنائے جس کے آخر میں نون آئے یا نون غنہ۔ تو کیا بن سکتا ہے میم سے؟ سوچئے۔ من۔ کیا بن سکتا ہے؟ من۔ میم نون من۔ اور نون غنہ والا کیا بن سکتا ہے؟ میاں۔ میاں کا جو ہے یہاں پر ہم لکھیں گے من، میم نون من، اور یہاں پر لکھیں گے میاں۔ یہاں پر بہت میاں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے حساب۔ حساب کا آخری لفظ کیا ہے؟ بے۔ تو بے سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پر؟ بندھن۔ تو ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے بندھن۔ اور جس میں ایسا لفظ جس میں نون غنہ آئے، جو بے سے شروع ہوتا ہو، تو کیا لکھیں گے؟ بالیاں۔ کیا لکھیں گے؟ بالیاں، جس میں نون غنہ آخر میں آتا ہو، بالیاں۔ تو اگلا لفظ کیا ہے؟ مسافر۔ مسافر رے۔ رے سے ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ ایسا کیا لکھیں کہ جس کے آخر میں نون یا نون غنہ آئے؟ کیا لکھیں گے؟ ریگستان۔ رے سے کیا آتا ہے؟ ریگستان۔ ریگستان۔ پھر رے سے اور کیا لکھیں گے؟ ایسا کیا لکھیں کہ رے سے جس میں نون غنہ آئے؟ ہاں، تو میں نے یہاں پر لکھ دیا، مجھے اس کے ساتھ دقت ہو رہی تھی تھوڑی، تو میں نے پہلے سے ہی لکھ لیا۔ تو یہاں پر دیکھیے پاس۔ پاس کا آخری لفظ ہے سین، اور سین سے بنا ہے سامان، جس کے آخر میں ہمیں نون آیا ہے، اور یہاں پر نون غنہ سہیلیاں۔ اور نیکسٹ ہے صحیح۔ صحیح کا آخری لفظ جو ہے یہ عین ہے، اور عین سے عالمین ایک ہوتا ہے، اور یہاں پر عیدیاں، جس کے آخر میں نون غنہ ہے، کیونکہ ہمیں شرط یہاں پر یہ دی گئی ہے کہ جس کے آخر میں نون یا نون غنہ ہو، اسی لیے ہم لوگ ایک نون غنہ اور نون کے آخر میں آنے والے الفاظوں کو یہاں پر لکھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے۔ یہاں پر دوسرا دیا گیا ہے درست املے والے لفظ کی نشاندہی کیجیے اور قوسین میں لکھیے۔ یہ باکسز بریکٹس میں ہمیں کیا لکھنا ہے کہ اس میں صحیح لفظ کیا ہے؟ شیر خورما، شیر خما، شیر خرما، شیر خورما۔ یہ بھی خورما ہے، یہ بھی خورما ہے، لیکن شیر خورما کا صحیح لفظ کیا ہے؟ یہ پہلا والا جو ہے یہ صحیح لفظ ہے جو یہاں پر لکھنا ہے باکس میں۔ مسافر، 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 مسافیر۔ تو ان تینوں میں ہم لوگوں نے جیسے کہ سبق میں انصاف میں پڑھا کہ مسافر کس سے آتا ہے؟ میم سین الف پھر ہی مسافر، یہ والا صحیح ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے عقل مندی، عقل مندی، عقل مند، عقل مند، عقل مند، عقل مند۔ تو ان میں صحیح کون سا ہے؟ عقل مند الف سے تو آئے گا نہیں،
آئین سے آئے گا لیکن یہ والا خاص میں یوز نہیں ہوگا، تو یہ والا یوز ہوگا، تو یہ عقل مند صحیح ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے درہم 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 درہم، تو کون سا والا درہم صحیح ہے؟ یہ درہم صحیح ہے، کیونکہ ہاں اس میں آتا نہیں، یہ ہے بھی نہیں آتا، اور یہاں پر تو ڈال کا استعمال ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو پانچواں یہاں پر کیا ہے؟ فیصلہ 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 فیصلہ۔ تو ہم نے انصاف کے سبق میں دیکھا تھا فیصلہ کیسا دیکھا تھا؟ یہ تھا فیصلہ، پھر یہ سوات لام ہے فیصلہ، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ سب آپ لوگ اس کوسچن میں لکھ لیجئے۔ دیکھیے نیکسٹ کیا ہے یہاں پر، دیکھیے ذیل میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ جملے بنانا ہے، یہاں پر ایک لفظ دیا گیا ہے، یہ لفظ دیا گیا ہے لذیذ۔ لذیذ کے معنی کہ بہت مزیدار، لذیذ۔ تو لذیذ سے ہم کیا لفظ یہاں پر، کیا جملہ یہاں پر بنا سکتے ہیں؟ سوچئے۔ ہاں تو دیکھیے لذیذ سے لفظ سے ہم کیا جملہ بنا سکتے ہیں کہ بریانی بہت لذیذ ہوتی ہے۔ یہاں پر لذیذ کا لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور دوسرا لفظ یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے حیران۔ حیران کا جملہ ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ اچانک گھر میں سانپ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ واقعہ، تیسرا لفظ ہے واقعہ۔ زویا نے اچھا واقعہ سنایا۔ چوتھا عیدی، عیدی پر مجھے 500 روپے ملے۔ عید پر مجھے 500 عیدی ملی۔ یا آخری ہے ہمارا پسند، مجھے میری امی بہت پسند ہے۔ ایسے ہم لوگ لفظ کے جملے بنا کر اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اگلا یہاں پر ہمیں قواعد کے تعلق سے دیا گیا ہے، کیا دیا گیا ہے؟ ذیل کے لفظوں کو پڑھیے اور ان پر غور کیجیے۔ لفظوں کو پڑھیے اور ان پر غور کیجیے۔ کیا ہے؟ ابا، بچہ، سچا، اچھا، لسی، بتی، مٹی، گنا۔ تو یہ اس لفظوں کو ہم ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جیسے کہ سچا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک علامت دی گئی ہے جو ہمیں انگلش کا جو ورڈ ہوتا ہے ڈبلیو جیسا لگ رہا ہے، یہ لفظ دی گئی ہے، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تو یہاں پر دیکھیے اگلا کیا دیا گیا ہے، ان حروفوں کو جوڑ کر تجدید کا استعمال کرتے ہوئے لکھیے۔ تجدید کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں ایک ہی لفظ کو 2 بار لکھنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تجدید کب استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو 2 بار لکھنا پڑے، تب ہم اسے 2 بار نہیں لکھ کر وہی حرف کے اوپر یہ نشان لگا دے تو اسے آٹومیٹیکلی ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی دیکھیے الف با، اب پھر جمع اس پہ بے الف با، پھر با جمع ہو رہا ہے، تو یہ اب ہو گیا اور با ہو گیا، اب با۔ تو یہاں پر ہمیں بے اس کو ڈبل لکھنا پڑے گا نا، تو ڈبل نہ لکھتے ہوئے ہم یہاں پر کیا لکھیں گے اس میں؟ اب، اور اس پہ لکھ دیں گے تجدید، تو یہ ہو جائے گا ابا۔ تو کون سے بھی لفظ کو اگر 2 بار لکھنا پڑے تو ہم اسے 2 بار نہ لکھتے ہوئے اسی حرف کے اوپر یہ نشان اگر لگا دیں گے، یہ تجدید کا نشان، تو اسے 2 بار آٹومیٹیکلی پڑھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس طریقے سے یہاں پر بھی میم ہے اور یہاں پر بھی میم ہے اور ای ہے، اس کے ساتھ ان کو 2 بار نہ لکھتے ہوئے میں نے یہاں پر تجدید کا استعمال کر لیا ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا ہے؟ امی، امی۔ تو جو کوئی بھی حرف کو ہم 2 بار نہیں لکھتے اس پر تجدید لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے واو، نون غنہ یعنی کہ نون غنہ استعمال کرتے ہوئے الفاظ مکمل کیجیے۔ نون غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نون کو نہ لکھتے ہوئے بس اس کا صرف جو آواز ہوتا ہے بس وہی ہم کو استعمال کرنا ہے۔ ایسے لفظ بناتے وقت نون غنہ کا استعمال ہوتا ہے، جہاں پر نون کو پورا نہیں پڑھا جاتا وہاں پر نون غنہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے واو، ہا، الف،
تو یہاں پر ہم نون لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، وہان ہو جائے گا، وہان ہو جائے گا. تو ہمیں وہان نہیں وہاں لکھنا ہے، تو یہاں پر نون غنہ کا استعمال ہوگا. نون غنہ کو استعمال کرنے سے یہ کیا ہو گیا، وہاں. صرف نون کا آواز کو ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں نون غنہ لگا کر. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ ہے جہاں، آسماں، بیاں، یہاں. صرف ہم یہاں پر نون غنہ لگا رہے ہیں. کہاں، بس نون کی آواز ہمیں آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے بچوں، یہاں اسی کے ساتھ یہ قواعد بھی ختم ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اللہ حافظ.